چل دیں گال یاد آئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گھننا ہے آکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گال پوچھنی ہے حضور فرمائے میرا غلام پوچھ کیا پوچھنا چاہنے میرا غلام پوچھ کیا پوچھنا چاہنے عرض کریں دے آقا میں یا گال پوچھنا چاہنا اے سونا آپ کڈن کلو نبی ہے وے کتنے عرصے دو نبی ہے وے سونے پاک نبی نے فرمایا جابر درہ سن جی آقا فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والتین اجل آدم نبی دا وجود مقدس گل گارے وچ نہا میں پہلے نبی ہم جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحہ کریں دے آقا خالق کائنات نے زمینہ دے اسمانہ کو بنائے چند سورج کو بنائے کائنات دے ذرے ذرے کو بنائے بر سونے میں پوچھنا چاہنا اللہ نے سب تو پہلے کے شے کو بنائے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمائے ایمان والوں چل دیا ہویا حدیث قدسی یاد آ گئی سنائی بنجا بخش دا ذریعہ سمجھ گئے سونے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ آؤ تو کو گل سناوا جو میرے اللہ نے میں کو سنائی ہے کیا فرمایا لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر اللہ فرمایا سونیا جے کر میں اللہ تو کو دنیا دینا بھیجینا میں سورج دے چاندر کو بھی پیدا نہ کریندا لولا کلمہ خلقت الجنت والنار اے سونیا جے کر میں اللہ تو کو دنیا دینا بھیجینا نہ جنت کو بڑھاوا ہاتھ نہ جہنم کو بڑھاوا ہاتھ لولا کلمہ خلقت الارض والسماء سونیا جکر میں اللہ تو کو دنیا دے نہ بھیجینا نہ زمینہ کو بڑھاوا ہاتھ نہ آسمانہ کو بڑھاوا ہاتھ لولا کلمہ خلقت البر والبحر سونیا جکر میں اللہ تو کو دنیا دے نہ بھیجینا میں اپنی ربوبیت اظہار نہ کریندا میں اپنے بے نیاز ہون دے اظہار نہ کریندا قادر مطلق ہون دے اظہار نہ کریندا میں اپنے غفار تے رحمان تے رزاق ہون دا ذکر نہ کراہا جیویں چھپیا ہویا خزانہ ہم ایویں چھپیا ہویا خزانہ رہ ونجا ہا معلوم ہو گیا جکر تو ہاڈے تے میرے پاک نبی دنیا دے تشریف نہ گھینا دے نہ زمینہ ہوندیاں تے نہ آسمان ہوندے نہ سورج ہوندا نہ چندر ہوندا نہ ستارے ہوندے نہ نوری ہوندے نہ ناری ہوندے کائنات دا وجود نہ ہویا ایمان والو بلکہ میں آکھن دا حقدار بندا بلکہ ہی آکھو جکر حضور دنیا دے تشریف نہ گھینا دے نہ صدیق ہوندا نہ صداقت ہوندی نہ فاروق ہوندا نہ عدالت ہوندی نہ عثمان ہوندا نہ سخاوت ہوندی نہ علی ہوندا نہ شجاعت ہوندی نہ فاطمہ ہوندی نہ عصمت ہوندی نہ حسن ہوندا نہ ریاضت ہوندی نہ حسین ہوندا نہ شہادت ہوندی نہ صحابی ہوندا نہ صحابیت ہوندی نہ تابی ہوندا نہ تابیت ہوندی نہ اوتاد ہوندا نہ اوتادیت ہوندی نہ قطب ہوندا نہ قطبیت ہوندی نہ غوث ہوندا نہ غوثیت ہوندی نہ عبدال ہوندا نہ عبدالیت ہوندی نہ ولی ہوندا نہ ولایت ہوندی نہ امام ہوندا نہ امامت ہوندی نہ فصیح ہوندا نہ فصاحت ہوندی نہ بلیغ ہوندا نہ بلاغت ہوندی نہ خطیب ہوندا نہ خطابت ہوندی نہ شریف ہوندا نہ شرافت ہوندی نہ وکیل ہوندا نہ وکالت ہوندی نہ امین ہوندا نہ امانت ہوندی نہ ذہین ہوندا نہ ذہانت ہوندی نہ سعید ہوندا نہ سعادت ہوندی نہ قاری ہوندا نہ قرات ہوندی یا دھرتی ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرش والا مہمان ہوندا اے شمس و قمر کہہ کشان کدی آپ رب رحمان زیر ہوندا ایمان والو معلوم ہویا ایک کائنات بنیے تو حضور دے توفیل حضور دے صدقے بنیے اللہ نے سب کچھ عطا فرمائے تو حضور دے صدقے بلکہ خود خدا ملے تو حضور دے صدقے فرمایا بیٹا آؤ نہ میں منگدہ تو سا آمین آکھو انہوں حضرات ابراہیم علیہ السلام نے منگے حضرات اسماعیل علیہ السلام نے آمین فرمائے لوگوں قرآن سنو کیا منگے فرمایا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم. مانا سنو ذرا اندر ایمان والو اس آیات دے اندر اللہ نے اسا سنیا دا عقیدہ بھی بیان کیتے دے حضور دی آمد دا بھی ذکر فرمائے. اسا سنیا دے عقیدہ دا بھی ذکر فرمائے اور اللہ نے اپنے محبوب دی آمد دا بھی ذکر فرمائے. ذرا غور فرمائے سو فرمائے ربنا ایسا پروردگار وبعث فیہم رسولا. اللہ گھر اسا بنائے اندے آباد کرن کی تے سادے اندر رسول بھیج دے رسول بھیج دے. سنیو اللہ رسول دا واسطہ دینا. ذرا غور فرماؤ حق دا بندہ خلیل پاک فرماویں اللہ گھر میں بنائے نبی تو بنا کعبہ میں بنائے رسول تو بنا. اللہ تیری توحید دی یونیورسٹی اساں بنائیے اندے آباد کرن کی تے معلم تو بنا. لوگوں ذرا سنو سنو ای نہیں فرمایا بلکہ فرمائے ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ رسول بھیج دے اللہ رسول بھیج دے. سمجھ آئی نہیں این جملے دی لذت دل دے اندر گئی نہیں. میرا دل چاندے اس جملے دے لذت دا محبت دا ہار بناواں اپنے گل بھی پواواں تواڈے گل بھی پواواں. ذرا سنو فرمایا وبعث فیہم رسولا. رسولا کیا مطلب ایمان والو میں ضلع لودھرا گلے وال حمد تواڈے کول آیا. تساں وی اپنے اپنے گھراں دے اندر تشریف فرما حاوے دس محفل دے اندر آیو. خلیل جو فرمائے اللہ وبعث فیہم رسولا. اللہ رسول بھیج رہے معلوم تھیا بھیجا حکو ویندے جو پہلے موجود ہوئے بھیجا حکو ویندے جو پہلے موجود ہوئے. ایک سوال ہے مطلب کہیں دے دل دے اندر غلط خیال ابھرے یارو کیویں ہو سکدے آدم کو بھی پہلے. لیکن سنو سنو آدم نبی دا وجود مقدس اجن بنیا نہ ہاں میرے نبی دا نور نبوت پہلے میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود آئی. تو ایمان والو فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. اتنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بول پہ فرمائے ابا جی میرا بیٹا فرمائے ابا رسول دا 313 تسا کیڑا رسول پہ منگ دیو رسول دا 313 ہیں. فرمایا ابا اللہ کو کیڑا رسول پہ منگ دیو. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میرا بیٹا میں دسا کہ میں رسول منگدا. خالق کائنات نے عالم ارواح دے اندر اسا سارے نبیاں کو قول کروائے وعدے کروائے اقرار کروائے. اگر محسوس نہ کرو تو ایک جملہ بھی عرض کرنا چاہنا. فرمایا او میرا بیٹا اللہ نے آدم نبی تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں کو اپنے نبی دی نبوت منواون دی خاطر اپنے حبیب دی رسالت منواون دی خاطر اسا ساریاں کلوں دستخط کروا کی دے. اسا ساریاں کلوں وعدے کروائے. لوگوں قرآن آپو نہیں پیادا. تریجا سپارہ آخری رکوع پہلی آیات مبارکہ ہے. آمن والے بھائیو جی میں ہاتھ دے پنجے انگلی برابر نہیں سارے بھائی بھی آمن والے برابر نہیں. کوئی ایک دن ایک بھی اسی جدی آمین دے صدقے اللہ سب دی بخشش فرما چھوڑے سن. آمین آنکھو در اچھی واد نال دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرماویں. اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب حاجی کمال دین مرحوم دے روح کو پہنچاویں. آمین آنکھ سن کیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين. اللہ
اللہ نے میثاق دینا فرمایا او میرے نبیو جناب میں اللہ تو کو نبوت تاج پوا دیواں کتاباں بھی عطا کر دیواں تساں دنیا دے اندر چلے جاؤ اور تہاڈی عزت دے چرچے ہوون تہاڈی عزت بلند ہوے وقت میں اللہ تہاڈی موجودگی دے اندر اپنا رسول بھیج دیواں دسو میرے رسول دے ایمان گھنا سو میرے رسول دی مدد کرے سو سب نے وعدہ کیتا فرمایا قال اقررتم اللہ سے سب اقرار کرے نے جب تیرا محبوب دنیا دے تشریف گھنایا اسو نبی دی نبوت ایمان گھنا سو حضور دا کلمہ ہی پڑھ ایمان والو در سنو اور میں میرا بیٹا میں او رسول پیا منگدا جن دی نبوت کو منواون دی خاطر اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے کول منوا کے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ رسول بھیج دے ذرا غور فرما خالق کائنات نے فرمایا میرے خلیل میں اللہ رسول بھیجنا پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا بھیجنا دا ضرور ہے پر جی میں آکھاں اللہ رسول اویں بھیج کینے اللہ دے خلیل نے فرمایا عرش والا میں بھی مزدوری کیتی ہے میرے بیٹے بھی مزدوری کیتی ہے اللہ میرا دامن دا رحمت نال بھریج گیا پر میرے بیٹے دا دامن خالی ہوئے میں برداشت نہیں کر سکتا او کیویں فرمایا رسولا منہم رسولا منہم اللہ رسول بھی بھیج دے بھیج بھی میرے اسماعیل دی نسل مبارک وچوں ایمان والو اگلے جملے دے غور فرماؤ اللہ وعدہ فرمائے میرے خلیل جیویں تو آکھے میں اللہ اوے پیا کرے نا جو تیری چاہت ہو میں اللہ دی چاہت میں اللہ اپنا رسول بھیجنا پیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت بول پہ فرمایا اللہ دو کم اللہ میرے کولن اللہ اولو کم میں سینا آمن والے محبوب دے ذمے دو کم لا چھو قرآن ہے اور دو کم کیڑے جو خلیل نے نسائے اللہ دے دوست نے یا کو دوست نے دوست کو نسائے اور دو کم کیڑے ہیں پہلا کم ہے اللہ جب وہ رسول آخر زمان نبی تیرے کعبے دے اندر آوے پہلا کم یہ ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب اللہ تیری آیاتاں دی تلاوت کرے تیرے کلام دی تلاوت کرے ویعلمہم الکتاب اللہ تیری کتاب دی تعلیم بھی دے دے والحکمہ اور حکمت دنائیاں تنال قوم کو تبلیغ بھی کرے لوگوں اگلے جملے دے غور فرماؤ دوچا کم کیڑا ہے فرمایا وَيُزَكِّهِمْ اللہ سیاں جدن لوگ گناہ کریں دیا انہاں دے دل سیاہ ہو چکے ہو سل اللہ انہاں دے گناہاں دے بھار ہو سل اللہ گناہاں دے نہ لٹھڑے ہو سل کفر دا سیلاب ہو سی شرک دا سیلاب ہو سی ربا جب کفر دیا گنیاں حسد دے بغض دیا گنیاں نفاق دیا گنیاں چاہ کے اللہ تیرے محبوب دے کول حاضر تھی سن اللہ میرا کم میں وَيُزَكِّهِمْ نگاہ نبوت نال پاک کر چھوڑے نگاہ نبوت نال پاک کر چھوڑے یار سمجھا نہیں ایمان والو اس جملے دوتے امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپی آپ نے ہی آیات کو سامنے رکھ کے قلم چلائی کیا فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف یعنی نگاہ نبوت جس طرف اٹھ گئی دم میں دم کیا مطلب اس مردے دل اندر زندگی آ گئی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ایمان والو ذرا سنو نگاہ نبوت دی تعریف جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام یار سمجھے نہیں اے نگاہ نبوت اٹھی نگاہ نبوت ابو بکر دے گئی تو صدیق اکبر بن گیا نگاہ نبوت عمر پاک دے گئی تو فاروق اعظم بن گیا نگاہ نبوت عثمان دے گئی تو ذی النورین بن گیا نگاہ نبوت علی دے گئی ابو طراب بن گیا اسد اللہ بن گیا فاتح خیبر بن گیا شیر خدا بن گیا حیدر اقرار بن گیا خاتون جنت سرتاج بن گیا ولایت بادشاہ بن گیا اخی رسول اللہ بن گیا نگاہ نبوت
حضرت ابو ہریرہ دے گئی تو حافظ الحدیث بن گیا، نگاہ نبوت حضرت سلمان فارسی دے گئی تو آل رسول بن گیا، نگاہ نبوت حضرت خالد بن ولید دے گئی تو سیف اللہ بن گیا، نگاہ نبوت حضرت عبداللہ بن عباس دے گئی تو شیخ التفسیر بن گیا، نگاہ نبوت حضرت حنظلہ دے گئی تو غسیل الملکہ بن گیا۔ ایمان والو اے نگاہ نبوت اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گئی، نگاہ نبوت اے جیاں کرنٹ لگا ٹردہ زمین دے جتی دا کھسکا جنت دے اندر پہنچ دے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اللہ سیاں انہاں کو پاک بھی کر چھوڑے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سنو، بندہ نگاہ نبوت دے نال پاک تھندے جے حضور کو سچے دل دے نال منیا، حضور دی محبت دے ادب دے احترام دل دے اندر آئی، خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا اللہ کو پاک کر چھوڑن دے، نگاہ نبوت نال پاک ہو گیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور فرماؤ، سلسلہ چل دیاں آخر دور آیا، آخر ایک دور آیا، کون ہے؟ حضرت عمران اللہ دا ولی ہے، حضرت عمران دے نواسے دا دور آیا، حضرت بی بی ہنان دے نواسے دا دور آیا، حضرت بی بی مریم علیہ السلام دے لخت جگر دا دور آیا۔ اے عمران کون ہے؟ اے او کامل ولی ہے جے کو اللہ نے نا گھن کے قرآن کریم اندر فرمائی اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اے او ولی کامل ہے، اللہ نے بیوی دا ذکر بھی قرآن وچ فرمائے، خامن دا ذکر بھی بمائے نا قرآن وچ فرمائے۔ جب حضرت بی بی مریم علیہ السلام دنیا دے آئے تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ایسا بیٹا عطا فرمایا جنہ نانا ہے دے دادا کہنا نہیں سمجھے، یعنی بغیر خامد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہاڑے دے میرے پاک نبی دی ولادت باسعادت 550 سال پہلے، 550 سال پہلے، ایک روایت اندر کہ 650 سال پہلے، 5 سال دے اختلاف ہے، 550 سال دا کوئی اختلاف نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیتا، فرمایا بنی اسرائیلیو میں تمہاری طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، میں تورات دی تصدیق کرے نا، پچھلے نبیان دی تصدیق کرے نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ، آج میں تو کو خوشخبری سنا۔ میرے بھائیوں چک والو، میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں، اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا کہ میں ضروری اعلان کرنے، ضروری اعلان کرنے نہیں فرمایا، فرمایا خوشخبری۔ اعلان دے خوشخبری فرق کیا ہے؟ سادے الفاظاں وچ موت دے بھر حق ہے نا، ان اندر تے کوئی شک نہیں، جب موت آمنی ہے وقت ٹل سکدا نہیں، اتھائی میں فوت تھی پواں، اعلان کرنے والا اعلان کرسی حضرات ایک ضروری اعلان سنو، قاری محمد رمضان گلیوال فوت تھی گئے، ان دا نماز جنازہ کل جمعہ دی نماز دو بعد فوراں پڑھایا ویسی۔ ہن جدن ایہو اعلان سنسی ابا رو پوسی، اما رو پوسی، دھی رو پوسی، بہن رو پوسی، سجن رو پوسن دے جڑے مخالف ہو سے شکر دے الحمدللہ گلہ دے جان چھٹی، ایویں اکثر میدان چھوڑ گیا۔ تو اعلان دے اندر نو چیزیں خوشی بھی ہے تے غمی بھی ہے۔ تواڈے علاقے دے اندر کوئی زید بکر کوئی آدمی 1 کروڑ روپیہ چاہ کے آوندے اس 41 چک دے اندر میاں میں 1 کروڑ روپیہ تقسیم کرنے، این دے اندر سارے غریب مسکین یتیم جتنے سب اکٹھے ہو ونجن، میں سب کو حصہ بھائیسا جناب اللہ پیسہ چلاونے، اور پی پی ایل اندہ بھائیسن، نون ایل اندہ بھائیسن، کاف ایل اندہ بھائیسن، سارے دے سارے کٹھے تھیزن کیوں سب واسطے جو خوشی ہے۔ اور لوگوں قسم رب ذوالجلال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نہیں کیتا بلکہ حضور دی آمدی خوشخبری سنا۔ انہیں گل قرآن دے اندر ہے، آنکھوں تے سنا مچ ایمان والوں ذرا سن لو، خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اس خوشخبری دا ذکر قرآن کریم دے 28 سپارے دے اندر فرمائے۔ او لوگوں ذرا سن لو کیسا او منظر سی، مجمع دا بنی اسرائیلیاں دا، نبی بھی بنی اسرائیلیاں دا، جن دی آمد دی خوشخبری او تہاڈے دے میرے رحمت والے پاک نبی آپ نہیں آکھیا، اللہ دا قرآن ادھر سن کے دیکھو کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. جناب حضرت بی بی مریم علیہ السلام دلخت جگر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حضرت گل سنو بھائی جن علی دے نام تے چپ نہ کر بیٹھے کرو کہ منافق بندے دا کام ہے چپ کر کے باونا. حدیث پاک میں پیش کرنا چاہنا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ او میں تو کوئی ایمان دی پرکھ دا آلہ دے ایمان دی پرکھ دا آلہ دے آلہ. حدیث نے سننا کوئی تلوی مٹوی گال نہیں. حضور نے فرمایا صحابہ او تو کوئی ایمان دی کسوٹی دا آلہ تا فرماوا جے کو دیکھنا ہوئے کہ آیا کہ ایماندار ہے یا کہنا نیند دل وچ ایمان دی رتی ہے یا کہنا اندے دل دن رب رسول دی محبت ہے یا کہنا یا رسول اللہ عطا فرماؤ. فرمایا اندے سامنے میرے علی دا ذکر کرا ہے جڑا علی دا ذکر سن کے خوش تھی پوے اندے مومن ہونے شک نہ کرائے جڑا علی دا ذکر سن کے منہ پھیڑا کرے اندے بے ایمان ہونے کی شک نہ کرائے. لوگوں سنو حدیث ہے فرمایا عن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علی منافق ولا يبغض مومن. کائنات دے مومن دی روحانی اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمائیں نبی سے فرمایا لا يحب علی منافق جڑا منافق علی نال کدی محبت کدی پیار کدی انس نہ رکھے سی ولا يبغضه مومن جڑا مومن علی نال کدی بغض نہ رکھے سی. لوگو اسا صرف علی والے نہیں صدیق والے بھی ہیں, اسا صرف علی والے نہیں فاروق اعظم والے بھی ہیں, اسا صرف علی والے نہیں ذی النورین والے بھی ہیں. حدیث سے مبارکہ ہے حضور نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها عمر جدارها عثمان سقفها علی بابها. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں علم دا شہراں ابو بکر ان دی بنیاد ہیں, میں علم دا شہراں عمر ان دیوارہ ہیں, میں علم دا شہراں عثمان ان دی چھت ہیں. حضور فرمایا میں علم دا شہراں علی ان دا دروازہ ہے. ایمان والو حضور دا ہر صحابی جنتی ہے, حضور دا ہر صحابی جنتی ہے, لیکن علی دا مقام بہت بڑا مقام ہے. حضور نے فرمایا جنہ میں مددگار اندہ علی مددگار, جنہ علی مددگار اندہ میں نبی مددگار ہاں. تو میرے بھائیو توجہ نال سنو, میں عرض پیا کرے نم کے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی. میں بنی اسرائیلیو میں تو خوشخبری پہ سنینا ہون رسول تشریف کی دیان دے ومبشرم برسول رسول دی خوشخبری یاتی آندے پین تشریف کی دیانن او سیاں اے خبر دا بڑے عرصے تو سن دے آنے ایسا کہ رسول تشریف کی دیانن سیاں آسن قدن فرمایا من بعد ہنا دیواریے او میرے بعد تشریف کی دیانن سیاں انہاں دا کوئی نام تے دسا ہوا چا فرمایا اسمہ احمد انہاں دا نام حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والو ذرا غور فرماؤ سلسلہ چلیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی, سلسلہ چل دیاں 550 سال دا عرصہ قریب ہو گیا. دنیا دے کون آیا کعبے دا متولی حضرت عبد المطلب. جناب حضرت عبد المطلب پاک کعبے دے متولی عرب دے سردار اے او کعبے دے متولی جنہاں دی پیشانی دے اندر نور چمکدا نور چمکدا. اللہ نے حضرت عبد المطلب پاک اللہ بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے عطا فرمائے اور 6 بیٹیاں عطا فرمایا. ایمان والو ان 10 پتران دے وچوں بیٹے دے وچوں ایک بیٹا ہے جنہاں دا نام ہے جناب حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کون ہیں؟ نبی آخر زمان دے والد محترم, نبی آخر زمان دے والد محترم. اگلے جملے دے غور فرماؤ. حضرت عبداللہ پاک بہت بڑے شکاری ہیں. آپ حلال جانوران دا شکار کھیڑ دیں. آج بھی شکار حلال جانوران دا جائز ہے, کوئی قباحت نہیں. لیکن سنو دنیا دا اصول ہے جنہی گل میں عرض کرنا چاہنا, ہمیشہ ہر شکاری شکار دے پیچھو دوڑ دے, شکار کو پکڑن دی کوشش کریں دے, جال لیں دے کہ میں شکار کو پکڑاں. لوگو جب تو ہاڑے دے میرے پاک نبی دے والد محترم حضرت عبداللہ شکار واسطے تشریف گھن ونجنا کریں شکار دے پیچھو دوڑے نا, شکار خود بخود نبی دے ابے دے پیران کو آکے بوسے دے دے.
کیوں بوسے دے ہن پیشانی دے اندر نور محمد جو موجود آئی نور دا دیدار بھی کرے نن اے تعظیم محمد بھی ہے تعظیم محمد بھی ہے اے عام نور نہیں اے وہ نور ہے ہاں کتاب میرے کول اس وقت گلی دے اندر موجود ہے حوالے دا میں ذمہ وار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر جناب حضرت جبرائیل امین حاضر تھے سونے پاک نبی نے فرمایا جبرائیل اتنا عرصہ تھی کہ کریں بے کہ کوئی حال حویلہ نہیں کوئی حال تو سنا میں جی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ فرمایا جبرائیل آج میں پوچھتا تیری عمر کتنی ہے جبرائیل میں پوچھتا تمہاری عمر مبارک کتنی ہے جبرائیل امین نے عرض کی تھی آقا میری بہت بڑی لمبی عمر ہے کائنات دے انسان دے جن کہنا پڑے ہیں عام فرشتے نہ بنے میں اونٹ بھی پہلے ہیں حضور نے فرمایا ایسا کوئی نشانی کوئی اتا کوئی پتا سیاں اللہ دی عرش دے نال اللہ دے نور دے پردے دے اندر میں ایک نور دے دم نور ستارے نما نور ہوندا حضور فرمایا چوکھی تے دٹھائی فرمایا یا رسول اللہ دے دیاں دیدار کریں دیاں زیارت کریں دیاں 70,000 سال درسہ گزر گیا کتنا صحیح 70,000 سال درسہ گزر گیا حضور نے فرمایا ول ارکن یا رسول اللہ پھر او ستارہ غروب تھیا پھر ان دی انتظار کریں دیاں 70,000 سال درسہ گزر گیا حضور نے فرمایا ول یا رسول اللہ پھر او نور والا ستارہ ظاہر ہویا 70,000 تک دیدار کیتے حضور فرمایا ول ارکن یا رسول اللہ پھر او غروب ہویا ان دی انتظار کریں دیاں 70,000 سال درسہ گزر گیا حضور فرمایا جبرائیل مکتی گال کل چوکھی مرتبہ دی تھئی عرض کندے آقا 72,000 مرتبہ دی تھئی کتنا صحیح 72,000 مرتبہ دی تھم اور حضور نے کیا فرمایا حضور نہیں فرمایا یا تو ٹھیک آدھا بیٹھے سچ میں گال کو مان گیا حضور نہیں فرمایا حضور فرمایا اے جبرائیل اگر اوہ نور جے کو اتنا عرصہ دے در رہ گئے تیرے سامنے آونی پہچان کر گن سے سنجان کر گن سے آقا کوئی ایمیں لازے دا دیکھو نہیں 70,000 سال دا ایک دفعہ دا دیکھن دے 72,000 مرتبہ دیٹھم حضور فرمائے ذرا میرے علیہ پاس ایک توجہ رہے حضور نے اپنی دستار مبارک اپنی پیشانی مبارک دینا کیتی نا تے آپ دی نبوت والی پیشانی وچو نور نبوت نے جھلک جو ماری آدھے صدقتا یا رسول اللہ یہ نور دا حاج دا دیدار کریں دا رہے ایمان والو آؤ اے اللہ دے نور کو دے دیں کتنے قرآن وچ بھی ہے 6واں سپارہ ہے دعا منگو اللہ قبول چا فرماوے آمین آتے کوئی پیٹرول دا نہیں سکتا آمین آکوئی دا مانے اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما اللہ میری تلاوت دا ثواب حاجی کمال دین مرحوم دے روح کو پہنچا آمین آکو سارے حضرات فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد من اللہ نور وکتاب مبین اللہ فرمائے یقیناً کوئی شک نہیں جاءکم این تو ہڈے اندر تشریف گھنن تو ہڈے اندر کتوائن من اللہ اللہ دے کلوائن اللہ کیا آئے کوئی سارے ورگ آئے سارے جی آئے ساری کر کھاؤن پیرن والا ہے اللہ فرمائے دے جائے میرے محبوب کو آپ نے جی آکھیا قبر دے اندر فرشتہ کو بتھال نہ کٹوا مت میں کو رب محمد بھی نہ آکھائے سارے محبوب جی نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکدے اور میرے بھائیو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے الفاظ اپنی بارگاہ قبول فرمائیں 3 گھنٹے دے سفر میں ڈی جی خان پہنچنے ظہر دو بعد تقریر 12 بج گئی چل دیں